کرنا، قدر کرنا ماں باپ کی. تمہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہوتے ہیں. صرف ایک بات بیان کروں اور آگے بڑھوں. جانتے ہو میری گزارش ہے سارے لوگوں سے، بیوی کا انتقال نہیں ہوا 40ویں سے پہلے دوسری بیوی ڈھونڈ لیتے ہو. کڑوی لگی نا بات؟ انہیں نہیں لگی جن کے بھی ایک بھی نہیں ہوئی. ابھی پہلی بیوی کے انتقال کو 40 دن نہیں ہوتے، دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی. اسلام نے اجازت دی ہے کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے میری ایک بات یاد رکھنا، 4 تک کی اسلام نے اجازت دی ہے کرو اگر استطاعت ہے تو، لیکن خدا کے بندو دوسری بیوی کرنا یہ حق ہے تمہارا، لیکن پہلی والی ماں نے جو بچے چھوڑے ہیں نا کبھی ان سے نظریں نہ پھیرنا. کئی بچیوں کی یہ شکایت ہے، کئی بچیوں نے یہ بات کہی کہ مولوی تیری ہر موضوع پہ تقریر ہے، لیکن کبھی ان یتیم بیٹیوں پہ بھی تقریر کر کہ جنہوں نے پہلی ماں کھو دی ہے اور پھر انہیں ماں جیسا پیار نہیں ملا. ہاں ایک بچی نے رلا کے رکھ دیا یار، کہنے لگی میں جب میری ماں کا انتقال ہوا میں 9 سال کی تھی، جب میرے باپ نے دوسرا نکاح کیا میں 11 سال کی ہو گئی. کہا دوسری ماں نے نہ جانے میرے باپ کو کون سی گھٹی پلائی، ہمارا باپ الگ مکان رہ کے ان کے ساتھ رہنے لگا. کہتی میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کہتی میرے بھائیوں نے 2 دن فاقے کے ساتھ گزارے ہیں. جب باپ چھوڑ کے چلا گیا، ماں ہمارے باپ کو لے کے چلی گئی تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے. اللہ اکبر. وہ بچی کہتی ہے جب ہم پڑوس میں گئے تو لوگوں نے کام کرانے سے انکار کر دیا، جب کچھ نہ مل سکا کہتی میں نے گرم پانی پلا کے 2 دن بھائیوں کو سلایا. اور تم سے بھی گزارش ہے جب بہنیں بوڑھی ہو جایا کریں تو ان سے چہرے نہ موڑا کرو، اگر بہنیں بڑی ہوا کریں تو انہیں تانے نہ دیا کرو. پردیس چلی جاتی ہیں، سسرال چلی جائیں تو رشتے نہ توڑنا، اس لیے کہ یہ بہن ہوتی ہے جو ماں کے بعد ماں کا پیار دیا کرتی ہے، جو ماں کے بعد تمہیں ماں بن کے پالا کرتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے. آج پردیس گئی ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اتنے دن شادی کو ہو گئے ہیں کبھی اس نے تجھ سے اپنے کام کی اجرت نہیں مانگی، 18 سال روٹی پکا کے دیتی رکھی لیکن کبھی روٹیوں کی قیمت نہیں مانگی. تیرے گھر میں 18 سال تک جھاڑو لگاتی رکھی لیکن جھاڑو کی اجرت نہیں مانگی. تیرے گھر کے اندر صفائی کرتی رکھی لیکن صفائی کی قیمت نہیں مانگی. ہاں جب یہ گھر میں رہتی تھی تو اس بات پہ لڑ جاتی تھی کہ یہ تکیہ میرا ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، اس پہ جوتا پہن کے نہ آنا، اس کی میں نے صفائی کی ہے. لیکن بتا سچ بتانا پیارے، جس دن سے اپنی سسرال گئی ہے ایک دن بھی آ کے اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کمرہ میرا تھا، یہ تکیہ میرا تھا، یہ بستر میرا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. کبھی حق نہیں مانگا کرتی ہے. جب آتی ہے اس دن آنے کے بعد اس کو پتا کہ اس میں میرا بھی حق ہے، یہ میرا بھی گھر ہے، میرے باپ کا بھی گھر ہے، لیکن آ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو. اگر بھائی بیٹھنے نہ کہے تو بہن بیٹھا نہیں کرتی ہے، بھائی کھانے نہ کہے تو بہن کھایا نہیں کرتی ہے. حیا نہیں چاہیے. اگر بیٹیاں چلی جائیں سسرال میں تیرے دروازے پہ آئیں تو چہرہ نہ بگاڑنا، مسکرا کے استقبال کرنا. اگر بیٹی راضی ہوگی تو قبر میں باپ کی روح بھی تجھ سے راضی ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا زندہ باد. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، جی سینکڑوں باتوں کا رہے کے خیال آتا ہے. یہی دل دکھتا ہے میرا. جس بہن نے 18 سال روٹی بنا کے کھلائی، آج اس کے نصیب میں بھائی کے دسترخوان پہ تو روٹیاں نہیں رہی. پیر کی گولک میں ڈالنے کے لیے 500 روپے تو ہیں، لیکن بہن کی جھولی میں ڈالنے کے لیے 100 روپے نہیں. یہ ہے ہماری سچائی. اللہ کی قسم اگر کسی نے بہن کو ستایا، ماں کو ستایا، میں بھی ہوں گا قیامت میں، تم بھی ہوگے. میں دیکھوں گا کون سا پیر بچائے گا. یاد رکھو اگر کسی اپنے کا آنسو تمہاری وجہ سے گرا ہے، اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک آنسو کے قطرے کی تم سے قیمت وصول نہیں دے گا. خیال کرنا. بچی کہتی ہے سمجھاؤ دوسرے نکاح کرو تمہاری مرضی، لیکن پہلی اولاد کو نہ بھولنا، مت بھولنا. تمہیں کیا پتا اولاد کیا ہوتی ہے. ان سے پوچھو جن پہ اولاد نہیں ہے انہوں نے کون سا مزار چھوڑا ہے جہاں متھا نہ رگڑا، کون سی مسجد چھوڑی ہے جہاں سجدے نہ کیے ہوں جا کے. وہ کہتے ہیں اللہ بیٹا نصیب میں نہ ہے تو پھر بیٹی دے دے.
آ گیا اوقات پہ، اللہ اپنی مرضی سے بیٹی دیتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے کہتا ہے اس کے نصیب میں بیٹی کو بیٹا ہی نہیں تھا۔ اسپتال میں ماں پڑی ہے، 3 بچیاں ہو گئی، تیسری بچی کی پیدائش میں ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہاسپٹل سے، عورتیں خیر خبر لینے جاتی ہیں، ساتھ بیٹھ کے کہتی ہیں اس کی کوکھ میں بیٹا ہی نہیں لکھا، اور تجھے شرم آنی چاہیے، تو اس سے تانے دے رہی ہے جو ابھی موت کا منہ دیکھ کے آئی ہے، جب موت کے دروازے سے لوٹ کے آئی ہے، تجھے بیٹا چاہیے تھا، اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے ایک ماں کا، اگر اس کی بس میں ہوتا بیٹے پیدا کرنا تو سارے بیٹے تجھے دے دیتی، لیکن تو بھی یاد رکھ نسلوں کو سکھا دینا، قرآن میں رب کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو کچھ نہیں دیتے۔ زندہ باد زندہ باد، جب وہ کچھ نہیں دیتا تب کلیجہ پھٹتا ہے ہمارا۔ اللہ بیٹی دے دے، آ گیا اپنی اوقات پہ، اب مانگ رہا ہے بیٹی، کیوں کہ کم سے کم گھر میں چراغ تو جلے گا۔ حیا کر خدا کے بندے، کیا یہ اچھا ہوتا تو نے سجدے میں پہلے بیٹی مانگی ہوتی، اللہ بیٹی بھی دیتا، بیٹی کے صدقے میں بیٹا بھی عطا کرتا۔ زندہ باد زندہ باد، بدلو اپنے آپ کو، بدلو۔ جب اولاد نہیں ہوتی تب بھی ہم روتے، ہو جاتی ہے تو ناقدری کرتے۔ میں یہ تو نہیں جانتا بھائی کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ ہوتا ہے نا، وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہے، بھلے باپ غریب کیوں نہ ہو، اسے فخر ہوتا میرا باپ زندہ ہے۔ اور یہی نہیں، سسرال بھی جاتی ہے تو بات بات میں کہتی ہے میرا باپ ہے ابھی، اسے فخر ہوتا اپنے باپ پہ۔ اور باپ بیوی کے لالچ میں آ کر کے بیٹیوں کو دھکا دے دے تو دل کتنا ٹوٹے گا بیٹیوں کا۔ بدلو اپنے آپ کو، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بھائی اگر جگہ کم ہے نا کمیٹی والوں، آئندہ تھوڑی بڑی جگہ جلسہ کر لینا، لیکن اب ذرا تھوڑی سی بات سن لیں۔ ان بھائیوں سے گزارش ہے جتنے کھڑے نہ گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ جو جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے، اس سے مطلب نہیں ہے، بیٹھانا ضروری نہیں ہے، اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا کرے گا، سننے کا بھی ثواب ملے گا، تھکنے کا بھی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ ہے جی جگہ ہے تو بس جہاں جیسی جگہ ہے بس کھڑے رہیے، بس تھوڑی دیر میری بات سن لیجیے، توجہ ہے نا سارے لوگ، رشتوں کی قدر کریں، اللہ نے اولاد دی ہے نا اس کی عزت کریں، اور اولاد سے بھی گزارش ہے، سگے ماں باپ سگے ہوتے، سگے ماں باپ، سگے ماں باپ ان کے جیسا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ آج ہر گھر کا جھگڑا ہے، بڑھاپے میں نہ سردیوں میں کھانسی زیادہ ہوتی ہے، بلغم بھی بنتا ہے تو گھن کرتی ہیں کہ اپنے باپ کی کھاٹ باہر ڈالو، اس کا تھوک نہیں دیکھا جاتا، اس کی کھانسی سے ہم سے روٹی نہیں کھائی جاتی۔ اپنی بیوی سے پوچھ اگر اس چارپائی پہ تیرا باپ پڑا ہوتا تو کیا اس کی بھی چارپائی باہر ڈلواتی؟ اس کے تھوک سے بھی نفرت ہوتی تجھے؟ کوئی بیٹی اپنے باپ کے تھوک سے نفرت نہیں کرتی تو پھر بہو ہو کر کے سسر کے تھوک سے نفرت کیوں کر رہی ہے؟ پوچھو اپنی بیویوں سے، کتنے بوڑھوں کی چارپائیاں چار دیواری کے باہر پڑی، جاؤ جا کے دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں، پہچان یہ ہے اگر آگ بجھنے کے بعد بھی کوئی بوڑھا راکھ پہ بیٹھا رہ جائے تو سمجھ لینا اس کی گھر میں بیٹے عزت نہیں کرتے۔ آگ بجھنے کے بعد بھی اگر راکھ پہ بندہ بیٹھا رہ جائے تو سمجھ لینا اس کی گھر میں جگہ نہیں۔ خدا کے واسطے اپنے کمبل سے پہلے اپنے باپ کا کمبل چیک کرو، اپنے بستر سے پہلے اپنے باپ کا بستر چیک کرو۔ تو جس کمرے میں لیٹتا ہے اس میں ہوا کو جانے کا راستہ نہیں، اور باپ جس چھپر میں لیٹا ہے اس میں چاندنی بھی چھن کے آ رہی ہے۔ اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو گرم بستر میں لیٹے اور بڑھاپے میں باپ پھٹے کمبل میں لپٹ کے بیٹھے۔ لائق بیٹا وہ نہیں ہے جو مونچھ پہ داؤ دے کے جیتا ہے، لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کے قدموں میں سر رکھ کے جیتا۔ کیا بات ہے، کیا پیغام ہے۔ ہاں بیویوں کے کہنے پہ ماں باپ کو پھینکنا مت۔ ہم تو بھائی ہم بھی شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ کا کرم ایسا نہیں ہے مولوی اپنا کڑوا بول لیا
کوئی ہماری بھی ہے، لیکن ہمارا اصول ہے، ہماری زندگی کا فرسٹ ممبر ہمارے ماں باپ ہے، اس کے بعد پورا پریوار ہے ہمارا۔ ہاں وہ آپ نے نہیں سنا، کتابوں میں واقع آیا، ایک شخص کا بڑا فرمانبردار تھا ماں باپ کا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے نا رات کو لیٹ ہو گیا، وہ جب آیا نا تو ماں باپ سو چکے تھے، اور اس نے بکریوں کا دودھ نکالا، بچے اس کے پیر سے لپٹ کے دودھ مانگتے رہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ حق پہلے میرے ماں باپ کا ہے۔ پوری رات بچے روتے رہے، اس نے ماں باپ سے پہلے دودھ نہیں پلایا۔ یہ نیکی اس نے کی۔ جب پھنسا ایک دن ایک غار میں، وہ پتھر آ کے گر گیا، سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگی، 3 یار تھے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو مالک اس نیکی کے بدلے میں اس پتھر کو ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، پتھر خود بخود ہٹ گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا یار تو نے کون سی نیکی کی؟ کہنا ایک رات میں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا تھا۔ ہماری زندگی کا پہلا ممبر ہمارے ماں باپ، تو یہی ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا عورتوں کے گلے گھونٹ دو، انہیں جان سے مار دو، نہیں، ان کو بھی ان کا حق دینا ہے، اس لیے کہ وہ جو آئی ہے نا اپنا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ کے آئی ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو کروں گا، بس میری بات سنیں، جو سگے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور سنیں، ایک بہو نے، عورت نے اپنے شوہر سے کہا سنیے جی، کہا کیا؟ کہ ایسا کرو نا اپنی ماں کو نا اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہ دیکھو یہ بڑھیا ہو گئی، اس کی کھانسی نہیں دیکھی جاتی، اسے نکالو نا گھر سے۔ اس نے بہت دماغ لگایا، دماغ لگاتے لگاتے اس نتیجے کو پہنچا، اس نے ایک دن ماں کے پاس بیٹھا۔ بہت غور سے میری بات سننا نوجوان، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بیٹھا ماں کے پاس، کہنے لگا ماں کہاں بیٹا؟ کہا میرا جی کرتا آج میں تجھے گھمانے لے کے جاؤں۔ اتنی بات بیٹے نے کہی نا تو ماں کا دل مچل گیا، اتنا سنتے ہی ماں کی زبان سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی، لیکن اسے پتا نہیں تھا۔ ہم سنڈے بیوی کو لے کے جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے دیکھو پیر رکھنے جگہ نہیں ملتی، پوچھو کیا آج سنڈے ہے، لوگ عورتوں کو گھمانے لائے۔ روز ہر ہفتے بیوی کو لے کے جاتے ہو، ایک دن مہینے میں ماں کو بھی لے جایا کرو، ماں کو بھی ایک دن لے جایا کرو، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی دنیا دکھاؤ نا کبھی۔ ہمیں باپ نے تب کندھے پہ ڈھویا جب سائیکل نہ تھی، آج ہم سے باپ نہیں ڈھلتا جبکہ ہمارے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہے۔ فیصلہ صحیح کرنا چاہیے، جس باپ نے کندھوں پہ بٹھایا آج اس کی جگہ ہماری گاڑی تک میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، کبھی ماں باپ کو بھی لے جایا کرو۔ اس نے کہا ماں میں تجھے گھمانا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوئی، بیٹے چل۔ ماں بیٹے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماں کہتی جاتی بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ماں یہ میرج ہال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ شو روم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلاں بلڈنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلاں کمپنی ہے۔ پوچھتی گئی، بتاتا گیا، ایک منزل آ گئی، گاڑی رکی، ماں ذرا باہر آ۔ ماں باہر نکلی، جیسی باہر نکلی اور ماں بلڈنگ دیکھ کے کہنے لگی بیٹے یہ کہاں کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا ماں یہ اولڈ ہاؤس ہے۔ بیٹے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ماں بوڑھے لوگ یہیں پہ رہا کرتے۔ اتنا سنا ماں سمجھ گئی۔ اس نے کہا ماں آج کے بعد تجھے بھی یہی رہنا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ جب اتنا سنا نا تو مجھے بتاؤ ماں کو کیا یاد نہیں آیا ہوگا؟ وہ بچپن میں سوکھے سینے پہ لٹانا، گیلے بستر پہ لیٹنا ماں کو یاد نہیں آیا؟ وہ جب تیرے دانت نہیں تھے اپنے منہ سے چبا کے لقمے کھلانا ماں کو آج یاد آ رہا تھا؟ آج ماں سوچ رہی تھی یہ ایک بار روتا تھا میں پوری رات جاگتی تھی، یہ ایک بار چیخ دیتا تھا میں پوری رات بیٹھی رہتی تھی، اس دل کے لیے میں نے اسے پالا تھا۔ کہتا ماں دل تھوڑا نہ کرنا، جب ضرورت ہوگی میں آتا جاتا رہوں گا، تو کہے گی میں آ جایا کروں گا۔ ماں تھی، بیٹے کی خوشی میں کوئی بھی اس نے رکاوٹ نہیں ڈالی، ماں چپ چاپ بیٹھی رہ گئی۔ اللہ اکبر، نتیجہ یہ ہوا جیسی بیٹا جانے لگا ہے ماں نے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا، چاہتی تھی آج آواز دے کے پوچھے پتا میں نے اس دن کے لیے دودھ پلایا تھا یا اس دن کے لیے تجھے پالا تھا، لیکن ماں تھی کچھ نہ کہہ سکی، اپنی خوشیوں کو بیٹے کی خوشیوں پہ قربان کر دیا۔ جب بیٹا چلا گیا اسی اولڈ ہاؤس کی کچھ عورتیں باہر نکل کر کے آئیں، آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو چاروں طرف سے گھیرا۔ کسی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ کب شہر کون سا ہے؟ اس نے شہر بتایا۔ محلہ کون سا ہے؟ اس نے محلہ بتایا۔ کہا گھر کا نمبر کیا ہے؟ اس نے گھر کا نمبر بتایا۔ وہ کہنے لگی بتا
تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جب اتنی بات سنی ہے تیرے بیٹے کا نام کیا ہے، وہ ماں چپ ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری نے کہا بتاتی کیوں نہیں بیٹے کا کیا نام ہے؟ پھر ماں چپ ہے۔ تیسری نے کہا بتاتی کیوں نہیں؟ ماں پھر بھی چپ ہے۔ چوتھی نے کہا چپ ہو جاؤ، اس سے بیٹے کا نام نہ پوچھنا، یہ اس لیے اپنے بیٹے کا نام نہیں لے رکھی ہے کیونکہ اس کا بیٹا اتنا کمینہ ہے کہ اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور یہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اس لیے نام نہیں بتا رکھی ہے۔ جیسی بیٹے کو کمینہ کہتے سنا، اب کیا تھا؟ ماں نے ساری طاقت کو اکٹھا کیا، ساری طاقت کو جمع کیا اور اپنے بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کر کے ہونٹوں پہ جنبش آئی، اس نے کہا خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا۔ کہا پھر نام کیوں نہیں بتاتی؟ کہا سن میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں۔ کہا نام کیوں نہیں بتایا؟ کہا نام بتانے کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا شہر میں عزت دار ہے، معاشرے میں اس کی ویلیو ہے، اگر نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا ذلیل ہو جائے گا اور ماں ہو کر کے اپنے بیٹے کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا تو کیسی ماں ہے، تجھے بیٹا چھوڑ کے چلا گیا پھر بھی نام بتانے تیار نہیں۔ ماں نے کہا تھا چپ ہو جا، جو اس نے کیا ہے وہ بیٹے کا کردار ہے، جو میں کر رہی ہوں یہ ایک ماں کا کردار۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں ہوتی ہے، خدا کے بندوں ماں سبحان اللہ، ماں کی قدر کرنا۔ ماں ہوتی ہے، اگر ماں چلی گئی نا پیسہ تو ہوگا تمہارے پاس، ماں نہیں۔ میرے ایک دوست تھے کانپور میں، ایک دن میں ان کے مکان میں گیا نا تو کہنے لگے میں نے جب پہلی بار اس مکان میں اپنے قدم رکھا تھا تو میں رویا۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ بہت بڑے نام پر ممبر پہ بولنے والے شخص سے، میں نام نہیں بتاتا۔ انہوں نے کہا میں جب کانپور میں آیا تھا شروع میں، مجھے کئی دن ہو گئے تھے، میرے ماں باپ مجھ سے ملنے کانپور آئے تھے، کانپور آئے تھے میرے ماں باپ۔ کہتے ہیں میری ماں کا من تھا کہ بیٹے کے پاس رہوں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو سلا دیتا ایک رات۔ کہنے لگے میں بہانے بنا کے ماں کو بس میں بٹھا کے آیا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دیا، آج میرا اپنا مکان ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے مکان میں قدم رکھا تو میں رو دیا، مجھے یاد آیا کاش میری ماں آج زندہ ہوتی۔ کہتے ہیں جب ماں تھی تو مکان نہیں تھا، آج میرا مکان ہے تو ماں نہیں ہے۔ یہ ہر زندگی میں احساس آتا ہے، آج ماں ہے، پیسہ ہے تو لٹاؤ یار ان کے قدموں پہ۔ قسم خدا کی اس سے اچھی جگہ نہ مسجد ہے، نہ کعبہ ہے، نہ پیر ہے، نہ فقیر ہے۔ سب سے بہتر جگہ پیسہ خرچ کرنے کی ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ جب ان سے فری ہو تب ہر جگہ لوٹاؤ جا کر کے، سب سے پہلے ماں باپ کو پیسہ لگاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کمیٹی والو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر آج کے بعد ایک ماں کو بھی عزت مل گئی تو تمہارا بلانا کامیاب ہوگا، میرا آنا کامیاب ہوگا۔ ایک بندے نے بھی آج سے ماں کی عزت کر لی تو ماں ماں ہوتی ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کروں کئی گھنٹے چاہیے، اس لیے کہ ماں لفظ ہی ایسا ہے اگر پھیلاؤ تو زمانہ بن جاتا ہے اور زمانے کو سمیٹ دو تو ایک ماں بن جاتی ہے۔ ہاں عمریں سمٹ جاتی ہیں لفظ ماں میں، ہاں اگر ماں کو پھیلاؤ تو پشتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس کو میں بس اتنا کہوں گا ماں ماں ہوتی ہے۔ غصہ آ گیا، کہنے لگے پیر کا ذکر نہ کرنا، یاد ہے بات؟ کیونکہ تمہارے پیر نے میرے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی۔ اتنا سنا بیوی نے تانا دیا نا تو آج آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے نا تو شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہنے لگے چل میرا سر مونڈ دے یار، سر مونڈ دے۔ تو وہ سر مونڈنے بیٹھ گئے۔ تو آج آنسو تھے نا تھم نہیں رہے، اس لیے کہ آج دل ٹوٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں دعائیں کرنی نہیں آتی ہم سے، اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کبھی ہم دل سے مانگتے نہیں، بس رسمن ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سن لے بس آگے اٹھ گیا۔ لیکن آج جو تھا نا، جو 18 سال کا تھما ہوا سمندر تھا، آج حد پار کر گیا۔ جو آنسو آنکھوں میں تھے نا یار، وہ اب پلکوں کی بندشیں توڑ کے باہر آ گئے اور انہوں نے پلکوں کے بالوں پہ جھولتے ہوئے چند آنسو نہ پیر کے اس حصے پہ ٹپک گئے جہاں کے بال منڈ چکے تھے۔ جیسی آنسو پیر کے سر پہ گرے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو کہنے لگے حضور 18 سال پہلے بیٹا غائب ہوا تھا، 18 سال پہلے بیٹا غائب ہو گیا تھا حضور، میں نے آپ سے 2 بار کہا تھا میرا بیٹا نہیں مل رہا،
آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. حضور آج بیوی نے تانا دیا ہے, کہا اپنے پیر کا ذکر نہ کرنا کہ اس نے میرے بیٹے کا پتہ نہیں بتایا. اتنا سنا کہنے لگے اچھا بیٹا چاہیے؟ 18 سال کے بعد. سننا کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد چاہیے بیٹا؟ کہا جی. کہنے لگے اچھا. پورے سر کے بال صاف ہو گئے. کہنے لگے جا تو گھر پہنچ, تجھ سے پہلے پہلے تیرا بیٹا گھر آ چکا ہو. اس نے اتنا سنا دوڑ لگا دی. لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہا گھر جا رہا ہے. اتنی تیز کہا ہاں. آپ نے وہ تاریخ سنی ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ کے بھی قصے سنے, ساری تاریخ آپ نے سنی. دوڑے جب اپنے دروازے پہ گئے, کیا دیکھتے ہیں گھر میں نوجوان بیٹھا, بھیڑ لگی ہے لوگوں کی, اور سب کہتے ہیں یار کون ہے بھئی, عجیب آدمی ہے. اچانک آ کے گھر میں بیٹھ گیا. لیکن جیسے یہ پہنچا اس نے دیکھا 18 سال بعد بیٹا دیکھا تھا. خون کو دیکھ کے گرما گیا. بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپ گیا, باپ بیٹے کو دیکھ کے تڑپ گیا. دونوں گلے سے لگے. کہنے لگے بیٹے 18 سال کہاں تھا؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا تھا میں کس کا بیٹا ہوں, لیکن جن کے پاس تھا انہوں نے کام تجھے اٹھا کے لائے, لیکن پتا کوئی نہیں بتاتا تھا کہ میرا گھر کہاں. تو مجھے تو یاد نہیں میں کہاں سے اٹھایا گیا, لیکن وہ یہ کہتے تھے ہاں تجھے اٹھایا گیا میں نے. کہتے پھر آیا کیسے؟ کہنے لگے ایک دن میں گھوڑے کے پاس کھڑا تھا, اچانک ایک بزرگ آئے, انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کے گھر کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا. کہنے لگے بیٹے پہچان لے گا؟ کہنے لگا ہاں پہچان لوں گا. کہا کیوں نہیں پہچانوں گا؟ جنہوں نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا, انہیں نہیں پہچان سکتا؟ کہا جی پہچان لوں گا. کہا اس نے کہا ہاں ایک بات تو ہے. کہا کیا؟ کہا جب وہ میرے پاس آئے تھے نا, ان کا آدھا سر منڈا تھا, آدھے پہ بال موجود تھے. آدھے پہ سر بال پہ موجود تھے, آدھا منڈا ہوا تھا. دوڑا قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا حضور بیٹا آ گیا ہے, مگر یہ بتائیے کہ آپ کے جب آدھے سر پہ بال تھے تب آپ یہاں بیٹھے تھے, بیٹا کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. تو مسکرا کے کہا تھا جو ہم دیکھ سکتے وہ تو نہیں دیکھ سکتا, وہ تو نہیں دیکھ سکتا. بھائی یہ اللہ کے ولیوں میں طاقت ہوتی ہے. بتاؤ اگر شاہ سلیمان توسوی کی پاور یہ ہے تو پھر بغداد والے غوث کی پاور کتنی ہے؟ ان کی پاور کتنی ہوگی؟ فرماتے ہیں جو قادری ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کہتے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. جہاں ہم وعدہ کرتے ہیں جب قادری کو موت آئے گی تو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دیں گے. تبھی تو بریلی والے کہتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے ساری باتوں پہ. سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے قریب والے لوگوں کو دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے اعزاء اقربا کو دیکھیں. جب وہ فارغ ہو تب اپنی ضرورت کے علاوہ سامان پیسہ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں اس کے, غریبوں کو ان کا حق دیں. اور ایک بات اور سن لو, بریلی شریف اور پیلی بھیت شریف کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہم کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پہ کامیاب نہیں ہوئے. جب بھی کامیاب ہوئے ہیں ہم سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے. ہم کہتے ہیں جی کیا کر لیں گے, ہم تو اتنے لاکھ اتنے کروڑ ہے, 25 کروڑ سے کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ہم کسی کو مٹانے تو آئے ہی نہیں, ہم تو وہ قوم ہے جو مٹو کو بچانے کے لیے آئے. ہاں ہم بچا تو سکتے ہیں اگر مٹانے نہیں آئے تو. لوگ کہتے جی کیا ہو رہا ہے اتنی تعداد؟ میں نے کہا ایک بات بتا, تاریخ میں سب سے پہلے 4 تھے, 1 سے 2 ہوئے, 2 سے 3 ہوئے, 3 سے 4 ہوئے, 4 سے 38 ہوئے, 38 سے 39 ہوئے, 39 سے 40 ہوئے. لیکن کسی نے تاریخ پڑھی کہ کبھی اسلام کے 40 سے 39 ہوئے ہوں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے. 39 تھے تو پٹتے رہے, کم نہیں ہوئے. 40 تو ہو گئے, 39 نہیں ہوئے. جب 40 سے 39 نہیں ہوئے تو پھر کروڑوں سے ہزار کیسے؟ جب 4 سے کم نہیں گھٹے, 4 سے کم کیسے ہو سکتے ہو؟ قسم خدا کی, کل بھی تمہارا نگہبان خدا تھا, آج بھی نگہبان خدا ہے, کل بھی نگہبان خدا رہے گا. آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. ہم کل بھی سجدوں کی وجہ سے پاور میں تھے, آج بھی اگر سجدوں پہ
पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें हमें सजदे करने हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। करेंगे इमाम का हिसाब? जो ठेकेदार है मस्जिद के वो सुने, सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली, खजानची या ठेकेदार हो गए। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त हो। अभी एक फोन आया था, अभी एक इमाम साहब का फोन था। वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही वो। इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही। मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की। रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की है। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की पपोती समझते हैं, अगर उलमा कान में अजान न पढ़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां देखो यार 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता। खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। जिसे कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये वही फितना परवरी करते हैं जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। हाँ, जिसकी रगों में हलाल का खून होता है, उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। अल्लाह भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना। किस किस से लड़े हम जाके? अंदर वालों से लड़े या बाहर वालों से लड़े? अपनों का मुकाबला करें या गैरों का मुकाबला करें? दिल के पपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के जरा। किस किस से जाके लड़े? हम तुम्हें समझाएं कि इमामों की इज्जत करो, या उनसे जाके पूछे तुमने आला हज़रत को गाली क्यों दी, या फिर तीसरे लोगों से जाके पूछे मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते? किस किस से लड़े हम? किस किस से पूछें? भाई अपनी जमीन मजबूत करो और खुदा वाले हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों पे पड़ा। बेशक जिंदाबाद। हाँ, कोशिश करना, पहचान लेना। मस्जिद से निकलता नहीं है, कहता जी देखी तुमने उंगली हिल रही इमाम की। तू अपनी पढ़ने गया था या वहां पे झुलकाने गया था? इसे सजदे का इमाम दिख गया, तेरा सजदा कैसा था बे? तुझे तो इमाम से पहले सर उठाने की इजाजत नहीं, उससे पहले सर झुकाने की इजाजत नहीं। तुझसे किसने कह दिया जिसे चाहे गाली दे ले, जिसे चाहे बुरा कह ले? तुझे पता नहीं है, तुझे हया नहीं चाहिए। मिंबर पे जो बैठा है तेरे बाप का वारिस नहीं है, रसूल पाक का वारिस है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जगह पे भेजा। करो इमाम, और इस चीज से हमें बरी कर दो कि हमें फिक्र करनी पड़े किस जगह इमाम को भगाया जा रहा है। और इमामों से भी गुजारिश है मुअद्दबाना, कभी किसी मोटे आदमी को देख के ना उसकी इज्जत ना करना। कोई अगर ज्यादा चिकनी खिला रहा है ना तो उसे जन्नत का ठेकेदार मत कहना। हाँ, जिस नजर से गरीब को देखो उसी नजर से अमीर को देखो।
اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ امام اپنے طریقے سے امامت کریں اور مقتدی اپنے طرح سے اماموں کی عزت کریں۔ ہاں اپنے سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، مرنا ہے ہمیں بھی، آپ کو بھی مرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی، اماموں کی عزت کریں گے، علماء کی قدر کریں گے، قرآن والوں کا احترام کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، صبح شام انہیں وقت دیا کریں گے۔ جوان نہیں بولے، انہیں فیس بک سے فرصت نہیں ہوگی، واٹس ایپ سے ٹائم نہیں ملے گا، پبجی میں 3 گھنٹے شور مچا گا مار مار، ادھر پکڑ دو کیا، ایسی کرتے رہے پاگل ہو کے مرو گے۔ صرف 10 منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ جنتی ہو کے مرو گے۔ جو جس چیز کی عادت ڈالے گا اسی میں مرنا ہے۔ ڈانس والے ناچتے ہوئے مرتے، قرآن والے تلاوت کرتے ہوئے مرتے، نمازی سجدوں میں مرتے ہیں، روزہ دار روزے کی حالت میں مرتے ہیں، ماں کی خدمت گزار جنتی ہو کے مرا کرتے ہیں۔ کریں گے ماں کی عزت انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ مسجد میں بھی جاؤ گے ہاں، امتحان آتا، بیٹھ جاؤ ادھر 2 منٹ بات سن لو، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، 2 منٹ میری بات سن لیں۔ امتحان کا ٹائم آوا، اتنے بہت سے قلم لا رہا، مٹھی بھر کر پڑھی ہوئی سے کیا بات ہے، کہہ رہے آپ یہ لاسٹ ایئر ہے بلکہ بھائی بات تو کیوں نہ آیا کہ پڑھ دو پاس ہو جاؤں۔ میں نے کہا میرے بھوک میں اتنی دم ہوتا تو میں نے اپنا پورا محلہ منسٹر بنا لیا ہوتا۔ اسے لیے گھوم رہے آپ بہنوں کو، خود محنت نہیں کرے گا، رات بھر پبجی کھیلے گا، صبح کو پاس کرانا مولوی کا کام ہے۔ رات بھر پبجی کھیلا، صبح کو فیل ہو گیا، کہہ رہا پین سے ہی نہیں پڑے تھے، صحیح نہیں پڑے تھے، اس لیے اللہ فیل ہو گیا، نکالو امام کو۔ یہ میرے جوانوں میرے بچوں اگر کام آیا کرے نا تو محنت کیا کرو، محنت کر کے پھر سجدے میں سر رکھ کے کہا کرو یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے تو کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ سر رکھ کے سجدے میں دکھا دے، وہ کہے گا جا تو نے اپنا کام کیا، اب ہمارا کام دیکھ، تیری محنت سے شاید تجھے 80% نمبر ملے، جب خدا رحمت کرتا ہے تو 97% اللہ نمبر عطا کرا دیتا ہے۔ کوشش کریں، پھر دعا کریں اللہ کتنا دے گا کتنا دے گا، لیکن ہماری قوم بڑی ٹھلوا پہنچ، پردھان جی کی بیٹھک میں 8 دن بیٹھ گئے، 1 کپ چائے کے لیے، صرف 1 کپ چائے کے لیے، اور 1 کپ چائے کے بعد نہ پھر مہینے بھر میں چلو ایک بوری دے دو بھئی گیہوں کی، وہ ایسا لاریا اٹھا کے جیسے کہ جنت سے بھی من و سلوہ اترا ہے۔ پردھان کی دی ہوئی بوری ہے بے، جبریل نے لا کے نہیں دی ہے۔ خود سوچو آپ نے 1 مہینہ پردھان کی بیٹھک میں گزارا، کیا ملا؟ 50 کلو گیہوں ہے۔ اگر تم 1 مہینہ مزدوری کر لیتے، روز کے 50-500 کماتے تو 15,000 بنتے جا کر کے، کتنے 15,000 کتنے 15,000 کتنے گیہوں، کتنا آٹا، کتنے چاول ہو جاتے۔ تو اس کے دروازے پہ نہ بیٹھتا، شام تک مزدوری کرتا، رات کو مسجد میں بیٹھتا۔ خدا کی قسم پردھان نے دیا کہ 5 سال احسان جتائے گا، جب خدا دیتا احسان نہیں جتاتا، تجھے دیتا بھی تجھ سے راضی بھی رہ جاتا۔ انشاءاللہ یہی انشاءاللہ حلال کی کھائیں گے، رب کو منائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں تجربہ مجھے بھی ہے، عمر کم ہے لیکن تجربہ ہے، میں چچا کی عمر کے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، سفید بالوں والوں میں، وہ کہتے ہیں امیر کی چائے سے غریب کی ہائے سے ہمیشہ بچنا، دونوں ہی خطرناک ہو، امیر کی چائے، غریب کی آئے، اور امیر کی چائے، یہ دونوں کبھی خالی نہیں جاتی۔ امیر پلائے گا تو بدلہ لے لے گا، غریب ہائے دے گا تو خالی نہیں جائے گا۔ ان دونوں چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن اپنی جگہ، ووٹ اپنی جگہ، لیکن لقمے تو حلال کے کھانے ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیے، علماء کا احترام کیجیے، عزت
کیجئے، میں معذرت خواہ ہوں، مجھ سے کہا گیا تھا حضرت سلمان فارسی کے واقعے کے لیے، لیکن میں نے سمجھا واقعے سے زیادہ ضروری ہے کچھ یہ اہم باتیں آپ سے کر جاؤں جس کی زیادہ ضرورت تھی۔ انشاءاللہ اللہ زندگی دے گا نا تو کبھی حضرت، پھر وقت بہت زیادہ ہو چکا، میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، کئی دن کا مسلسل سفر ہوا ہے۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوشش کریں سارے لوگ جتنی باتیں میں نے کہی اس پہ عمل کریں، اور 11ویں شریف میں نا ہر بندہ غوث پاک کے نام کی 11ویں ضرور کیا کریں۔ بولو انشاءاللہ۔ میرے بچوں باہر رہتے ہو نا تو ہر جمعرات کو غوث پاک کے نام کی فاتحہ نیاز کرایا کرو، اللہ کمائی میں برکت بھی دے گا، اللہ زندگی میں حفاظت بھی عطا کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ بریلی سے آواز آتی ہے، سارے پڑھیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے بچوں ہوئے اغلاط القما فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رکھی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ